یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اویسی صاحب سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے ووٹ مسلمانوں کا تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ اپنی سبھاؤں میں بی جے پی کو کم اور سیکولر پارٹیوں کو نشانہ زیادہ بنا رہے ہیں۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ اگر آپ واقعتاً ملک کے حق میں صحیح ہیں اور وفادار ہیں تو آپ بی جے پی کے خلاف لڑیے، وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ دیجئے جہاں بی جے پی لڑ رہی ہے۔ سیکولر پارٹیوں کو کمزور کرنے کے لیے، اپنی ناک سیدھی کرنے کے لیے، اپنی شیروانی کو چوڑا رکھنے کے لیے ملک کا نقصان کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ میرے بیان کے غلط مفاہیم کو عام کیا جا رہا ہے۔ اویسی صاحب کے لب و لہجہ، اس کے طرز سیاست سے فرقہ پرست طاقت مضبوط ہو رہی ہے۔ نوجوان ان کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنے کے نام پر ان کو بگاڑا جا رہا ہے، ان کے اخلاق و کردار بگڑ رہے ہیں۔ یہ سب کام ماشاءاللہ اویسی صاحب بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، کسی کی برائی کو بیان کیا نہیں جا رہا ہے، بلکہ میرے بیان کو غلط نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، میری اسپیچ کو غلط نیت سے تشہیر کی جا رہی ہے۔ لیکن میں ان سب سے مرغوب ہونے والا نہیں ہوں۔ میں حقیقت بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تم میری پگڑیاں اچھالو اور روز محشر میں مجھے بھی کھڑا ہونا ہے، اور میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے والے، مجھے غلط ٹھہرانے والے آپ کو بھی میدان حشر میں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہاں فیصلہ ہوگا کہ تم غلط تھے یا میں غلط تھا۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ اور میں نے کوئی اپنی ذاتی رائے اپنے بزرگوں کی طرف، اکابرین کی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ میری کیا اوقات، میری کیا مجال؟ یہ میری یقیناً اپنی ذاتی رائے ہے، اور مجھے اس ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں حق بات کہوں۔ مجھے اویسی صاحب کے طریقے سے، ان کے رویے سے اتفاق نہیں ہے، میں اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ خاموش اپنے لیڈر کو کرو، اویسی صاحب کو کرو، مجھے نہیں۔ اور مجھے اندھ بھگتوں تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔